بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقۂ گرامی، اس سے پہلے آپ سن رہے ہیں کہ کفار و مشرکین جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور خود یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. موضوع وہی چل رہا ہے کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اللہ کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں، اور یہ کتنی دھاندلی کی بات ہے اور کتنی بے انصافی کی بات ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. انہوں نے بنا لیا ہے، یجعلون انہوں نے مقرر کر لیا ہے، للہ اللہ کے لیے، ما اس چیز کو جس کو یکرہون جو خود مکروہ سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے انہوں نے وہ چیز پسند کر لی ہے جس کو یہ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. خدا کے لیے انہوں نے وہ چیز مختص کر دی ہے، مخصوص کر دی ہے. جبکہ اسلام نے تعلیم تو یہ دی ہے کہ مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خدا کا شکریہ بھی ادا کرے گا. جی، ایک انسان لوگوں کے حقوق کو، لوگوں کے احسانات کو، لوگوں کی مہربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی احسان کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور وہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. یہ مہاجرین مکہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو صاف ظاہر ہے صحابہ تھے، دونوں طرف سے صحابہ تھے. انہوں نے ہجرت کر کے جو قربانی دی تھی، جو کوئی چھوٹی قربانی نہیں دی تھی. اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنی قبروں کو چھوڑنا، اپنے دوستوں کو چھوڑنا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا، کاروباروں کو چھوڑنا، صرف اللہ کے لیے بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے سر انجام دیا. لیکن انصار نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، کہ انہوں نے اپنے سارے جملہ معاملات میں انہوں نے بالکل ان کو قبول کیا، اور اپنے حصے کی خوشیاں، اپنے حصے کی سہولتیں یعنی اپنے پاس کم رکھیں اور ان کو زیادہ دے دی. تو مہاجرین نے کہا کہ یہ تو ہم سے بازی لے گئے، یہ انصار تو ہم سے بازی لے گئے. ان کی نمازیں، ان کے روزے ہم جیسے ہیں، لیکن یہ جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ مالی اثار کر رہے ہیں، جس طرح یہ دوسرے معاملات میں ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یہ تو آگے چلے جائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ٹھیک ہے تمہاری بات، یہ جذبہ قابل قدر ہے، لیکن دیکھو تم نے بھی کچھ کم قربانی نہیں دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دو باتیں ضرور کرنا. ایک تو اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا، مسلسل ان کی قدردانی کرنا کہ انہوں نے تمہیں پناہ دی، اور دوسرا ان کے لیے دعا کرتے رہنا. یہ کام تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ انہوں نے بنا لیا ہے، للہ اللہ کے لیے، ما اس چیز کو جس کو یکرہون جو خود نہ پسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ان کی زبانیں گھڑ رہی ہیں، ان کی زبانیں آلودہ ہیں، بولے جا رہی ہیں، الکذب جھوٹ کو بولی جا رہی ہیں. مسلسل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلسل صبح سے شام تک یہ مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور جھوٹ ان کا کیا ہے؟ ان لہم الحسنی، جھوٹ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی بھلائی ہے. دلیل کیا دیتے تھے؟ ڈیرے ہمارے آباد ہیں جی، مویشی ہمارے پاس زیادہ ہے، مال و دولت ہماری بڑھ رہی ہے، عزت و تکریم میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے. پھر مسلمانوں سے کہتے تھے تم خود ہی تو یار کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے، تو اللہ کو کسی نے مجبور کیا، اللہ کیوں ہمیں دے رہا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی. اور پھر آگے بات بڑھا کر کہتے تھے
اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے علیحدہ یا تم سے ہٹ کر ہمیں عطا کر رہا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت پہلے تو ہوگی نہیں، اگر کوئی ہوگی تو وہاں بھی دیکھنا جس طرح یہاں ہمیں زیادہ دے رہا ہے وہاں بھی ہمیں زیادہ دے رہا ہے۔ یہ دلیل کل بھی موجود تھی، یہ دلیل آج بھی موجود ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے بھلا وہ اپنی زبان سے نہ کہیں، لیکن دل ہی دل میں وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا راضی ہے، کہتے بھی ہیں مال و دولت جب کوئی زیادہ مل جائے تو کہتے ہیں اللہ بہت راضی ہے، اللہ ہم پر بڑا راضی ہے۔ بھائی یہ خدا کی رضا کی نشانی نہیں ہے، مال و دولت میں اضافہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی اسودگیاں یہ خدا کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کا امتحان بڑا ہے، جس کو کم دیا ہے اس کا امتحان کم ہے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی رضا کا معیار نہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا کا معیار ہے، اللہ کی پسند کا معیار ہے۔ اگر اللہ نہ پسند کرتا تو نہ دیتا، اس کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا یا اس کو کسی نے روکا ہوا تھا یا اس نے کسی کو مجبور کیا ہوا تھا، وہ اپنی مرضی سے دے رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اس دنیا میں اگر راضی ہے تو آخرت میں نہیں ہوگی تو وہاں بھی وہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ پاک اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا جرم ان لہمنا، نہیں خیر ہے بچوں، جس طرح ہم کہتے ہیں بس تھوڑی سی دیر ہے، کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ لا جرم، کوئی حرج نہیں ہے، یہ باتیں تم کر رہے ہو، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا، ابھی وہ وقت آیا جاتا ہے کہ ان لہم النار، یہ کہ ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ، اور یہ آگ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ مفرتون یہ افراط و تفرید آگے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرضتم علی حوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، جی وہاں جا کر میں تمہاری یعنی پیاس جو ہوگی اس کے سلسلے میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو ان کو پہلے بھیجا جائے گا۔ دراصل اس مفہوم کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم بچی کی شادی کرتے ہیں تو جہیز ہم پہلے بھیج دیتے ہیں، ہاں جی، تو بچی بعد میں چلی جاتی ہے، تو یہ جہنم، یہ کافر جو ہیں یہ دوسرے جہنمیوں سے سب سے پہلے بھیج دیے جائیں گے۔ ان کو پہلے یعنی دوزخیوں کے دوزخ میں جانے سے پہلے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے اوپر بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور وہ چیز پسند کرتے ہیں جو یہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے اللہ کے لیے وہ پسند کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا